بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو کا بنیادی لیکچر شروع کرتے ہیں اور جو کہ لفظ سے شروع ہو رہا ہے۔ اور لفظ اردو زبان، سب سے پہلے تو اردو لفظ کے بارے میں جان لیں کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی لشکر ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں ہم لفظ کی طرف۔ لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور لفظ کا لغوی معنی ہے وہ آواز جو ہم منہ سے نکالتے ہیں، منہ سے پھینکتے ہیں، وہ آواز لفظ کہلاتی ہے۔ اور وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ تو لفظ کی اقسام، لفظ کی جمع الفاظ ہے اور لفظ جو ہے یہ حروف سے مل کر بنتا ہے، اور الفاظ جو ہیں یہ حروف سے مل کر بنتے ہیں، اور آگے جملے جو ہیں وہ الفاظ سے مل کر بنتے ہیں، مرکبات الفاظ سے مل کر بنتے ہیں۔ تو لفظ کی اقسام: بامعنی لفظ یا موضوع لفظ، اور بے معنی لفظ یا مہمل لفظ، یہ لفظ کی دو اقسام ہیں۔ اور جس میں بامعنی لفظ یا موضوع لفظ ایسے الفاظ جو کچھ معنی رکھتے ہوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ بامعنی یا موضوع الفاظ کہتے ہیں۔ مثلا چائے، جھوٹ، پانی، روٹی وغیرہ۔ اور اسی طرح یہ لفظ جو ہے، لفظ کو اردو اور عربی قواعد کی روح سے کلمہ کہتے ہیں۔ لفظ کو اردو اور عربی قواعد کی روح سے کلمہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو بامعنی لفظ یا موضوع لفظ جو ہے اس کی آگے پھر دو اقسام ہیں: مفرد اور مرکب۔ مفرد اکیلا بامعنی لفظ جو ہے وہ مفرد کہلاتا ہے، اور جب دو الفاظ، ایسے الفاظ جو دو لفظوں سے مل کر بنے ہوں، ایسے الفاظ کو مرکب کہتے ہیں۔ اور مرکب مجموعہ ہوتا ہے اور مفرد اکیلا اور سنگل لفظ ہوتا ہے۔ تو اور بامعنی لفظ ہوتا ہے مثلا سورج، چاند، زمین، آسمان وغیرہ۔ مفرد کی پھر آگے تین اقسام ہیں۔ مفرد کی تین اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ اس کے بعد مرکب جو ہے یہ ایسے الفاظ جو دو لفظوں سے مل کر بنے ہوں، مثلا زمین و آسمان۔ زمین و آسمان، آب و ہوا اور آس پاس، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، اس وجہ سے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اور اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں تو مفرد لفظ کی پہلی قسم جو ہے وہ اسم ہے۔ اسم عربی زبان کا لفظ ہے اور اسم کی دو اقسام ہیں: بناوٹ کے لحاظ سے اور تعریف و تنکیر کے لحاظ سے۔ آگے اس کی وضاحت کریں گے۔ بناوٹ کے لحاظ سے جو اسم کی اقسام ہیں وہ تین ہیں: مصدر، مشتق، جامد۔ مصدر ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو خود کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، مثلا لکھنا، پڑھنا، آنا، جانا وغیرہ۔ یہ ہیں لکھنا، پڑھنا، آنا، جانا، دوڑنا، بھاگنا، کھانا، پینا، یہ سارے مصادر ہیں۔ اور علامت مصدر نون ہے جس کے ذریعے سے ہم اردو میں کیا ہے، مصادر کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ لفظ مصدر ہے یا نہیں۔ تو جن الفاظ کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، علامت مصدر آتی ہے، تو وہ سارے مصادر کہلاتے ہیں سوائے چند ایک کے، جیسے چونا، نانا، ان کے آخر میں نون الف نا تو ہے مگر یہ مصادر یا مصدر نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد مصدر عربی زبان کا لفظ ہے، صدر سے بنا ہے، اور مصدر کے معنی ہیں، لغوی معانی وہ ہیں سینہ، چھاتی۔ قواعد کی روح سے مصدر اسم ظرف مکان ہے۔ اسم ظرف مکان کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام کے ہونے کی جگہ، جہاں پر کوئی کام کیا گیا ہو، ہونے کی جگہ ظاہر ہو رہی ہو، تو اس کو اسم ظرف مکان کہتے ہیں۔ اور اس کی دو قسمیں ظرف مکان اور ظرف زمان ہے۔ زمانہ، ظرف زمان سے مراد یہ ہے کہ جس وقت میں کوئی کام کیا گیا ہو وہ وقت ظرف زمان کہلاتا ہے، اور جس جگہ پر کسی کام کا ہونا ظاہر ہو وہ جگہ ظرف مکان کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو مصدر کا معنی ہے صادر ہونے کی جگہ، نکلنے یا شروع ہونے کی جگہ،
منبع بنیاد، چشمہ جڑ اصل. تو مصدر کا وزن مفعل ہے. مفعل جو ہے یہ بنیادی طور پر ظرف مکان کا وزن ہے، اور اس وزن پر جتنے بھی الفاظ آپ دیکھیں گے جو مفعل کے وزن پر آئیں گے اور سے حرفی مادہ سے مصدر سے، تو وہ ظرف مکان ہوں گے. جیسے مصدر، مطلع، مقطع، مکتب، منصر، مذبح، یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ ظرف مکان ہیں. لہذا مصدر جو ہے وہ بھی چونکہ مفعل کے وزن پر ہے. وزن کیا ہوتا ہے؟ وزن کیا ہوتا ہے؟ اب اس میں نے وزن کو سمجھانے کے لیے یہاں پر ظرف مکان کا وزن لکھا اور پھر نیچے لفظ مصدر لکھا، اور پہلا حرف جو ہے مفعل، یہ ظرف مکان کا پہلا حرف مفعل میم لگائیں گے، مصدر کے شروع میں میم لگا دیں گے، اور باقی اعراب حرکتیں زبر زیر پیش اور جزم جو ہے یہ اس کے مطابق اس مصدر یا لفظ جو ہے اس کے اوپر بھی ہم نے اس کے مطابق چینج کر دی. تو اب یہ بن گیا وزن برابر ہو گیا. پہلے حرف کے اوپر مفعل کے پہلے حرف کے اوپر کیا زبر ہے میم پر، تو اس پر بھی ہم نے میم لگا دی. اور دوسرا حرف فے ہے وہ جزم ہے اس کے اوپر، تو ادھر صاد ہے، صاد کے اوپر جزم لگا دی، مس بن گیا. اور اس کے بعد اس میں عین ہے تیسرا حرف، اس میں دال ہے تو عین کے اوپر زبر ہے، لہذا دال کے اوپر بھی ہم نے زبر لگا دی، تو یہ اور مصدر بن گیا. اور اس کے بعد لام ہے، لام چوتھا حرف ہے، اس کے اوپر جزم ہے تو اس کے بھی چوتھے حرف کے اوپر ہم جزم لگا دیں گے. تو یہ بالکل ان کا دونوں لفظوں کا وزن برابر ہو گیا. اعراب کا برابر ہونا، حرکتوں زبر زیر پیش کا برابر ہونا، دو لفظوں کے زبر زیر پیش کا برابر ہونا عزیز طلبہ و طالبات وزن کہلاتا ہے. تو یہ مصدر مفعل کے وزن پر ہوا تو مفعل ہے ظرف مکان کا وزن، لہذا مصدر بھی ظرف مکان ہوا. تو اسی سے آپ اس کا معنی نکال سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. اور یہ صدر سے بنا ہے مصدر، تو صدر کہتے ہیں چھاتی کو، سینے کو صدر کہتے ہیں، اور لہذا صدر سینے سے آواز نکلنا. اب نکلنے کی جگہ صدر، مصدر کا معنی نکلنے کی جگہ اور شروع ہونے کی جگہ، صادر ہونے کی جگہ، منبع بنیاد، چشمہ، ٹھیک ہے، جڑ اصل. اور وزن میں نے آپ کو سمجھا دیا، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. تو آگے بڑھتے ہیں. خواہش ایجاد ہے اپنے معانی کی اسے، خواہش ایجاد ہے اپنے معانی کی اسے، لگ رہا یہ فعل ہے مصدر سے اکتایا ہوا، لگ رہا یہ فعل ہے مصدر سے اکتایا ہوا. تو اس وجہ سے کہ عموماً طلبہ طالبات جب مصادر پڑھتے ہیں تو فوری طور پر ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو فعل ہے. جیسے لکھنا، لکھنا فعل، وہ سمجھتے ہیں یہ فعل ہے. کھانا وہ سمجھتے ہیں فعل ہے. اور پڑھنا، آنا، جانا، سونا، وہ سمجھتے ہیں، ان کو شبہ پڑتا ہے، شک ہوتا ہے کہ یہ تو فعل ہے، حالانکہ یہ فعل نہیں ہے. جن کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے یہ فعل نہیں ہے. یہ تمام الفاظ جن کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، آنا جانا، لکھنا پڑھنا، سونا جاگنا، بھاگنا دوڑنا، یہ سارے کیا ہیں؟ مصادر ہیں. اور فعل اور مصدر میں کیا فرق ہے؟ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے اور یہ مصدر ہے؟ تو علامت مصدر سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ مصدر ہے یا یہ لفظ اردو میں مصدر ہے. جن کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے وہ مصادر ہیں. اور اس میں سے اس کا آخری حرف علامت مصدر جب ہٹا دی جائے تو باقی جو لفظ بچتا ہے اس میں سے مصدر میں سے وہ فعل ہوتا ہے. جیسے لکھنا، لکھنا کے آخر سے نون الف نا کو ہم نے ہٹا دیا، نون الف نا کو ہٹا دیا تو باقی یہ لفظ بچا صرف لکھ. لکھ جو ہے یہ فعل امر بن جاتا ہے. اور اسی طرح پڑھنا، پڑھنا کے آخر سے نون الف نا کو ہٹایا جو کہ علامت مصدر ہے تو باقی کیا؟ پڑھ، پڑھ، یہ بھی فعل امر بن گیا. اور آنا کے آخر سے نون الف نا کو ہٹایا تو باقی بچ گیا آ. تو آ جو ہے یہ فعل امر ہے، یعنی میری طرف آ. اس کے بعد جانا کے آخر سے نون الف نا کو ہٹایا تو باقی بچ گیا جا. تو جا کا مطلب ہے فعل امر ہے، حکم ہے، جا، یہاں سے چلے جا. اور اس کے بعد مشتق ہے، اور مشتق بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اور مشتق کے معنی ہے لغوی معنی، حقیقی معنی، اخذ کیا ہوا، ماخوذ، نکلا ہوا. تو مشتق کی تعریف کیا ہے یا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ایسے الفاظ جو مصدر سے بنے ہوتے ہیں لیکن
ان سے آگے کوئی لفظ نہیں بنائے جا سکتے، کوئی الفاظ نہیں بنائے جا سکتے، یہ ایسے الفاظ کو ہم مشتق کہتے ہیں جو مصدر سے نکلے ہوتے ہیں اور ان سے آگے کوئی لفظ نہیں نکلتا، یہی مشتقات ہوتے ہیں۔ مشتق جو ہوتے ہیں یہ مشتقات ہیں، مشتق کی جمع مشتقات ہے، اور اس میں اس کی اقسام کون سی ہیں؟ مشتق کی اقسام، مشتق الفاظ کون سے ہیں؟ مشتق کی اقسام کون سی ہیں؟ وہ ہے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم آلہ، اور اس کے بعد اسم ظرف۔ عزیز طلبہ طالبات، اسم فاعل آپ جانتے ہیں کہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور کام کرنے والے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اسم فاعل کہلاتا ہے۔ پھر اسم مفعول ہے، جس پر کام کیا گیا ہو، کام واقع ہوا ہو، اس کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ اور پھر اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل ہے ایسا اسم جس میں بڑھائی کے معنی ظاہر ہوں، بڑھائی کے معنی پائے جائیں، جیسے تکبیر، تفضیل تکبیر، تفضیل کے وزن پر ہے اکبر، تفضیل تکبیر اکبر، اکبر جو ہے اس میں بڑائی کے معنی پائے جاتے ہیں، بہت بڑا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے صفت مشبہ، صفت مشبہ اس کو صفت ذاتی بھی کہتے ہیں۔ صفت ذاتی مثلا عمر محنتی لڑکا ہے، عمر محنتی لڑکا ہے، اسلم جھگڑالو لڑکا ہے، تو یہ محنتی اور جھگڑالو عمر کی صفت، ذاتی صفت جو ہے وہ محنتی ہے، اور اسلم کی ذاتی صفت جو ہے وہ جھگڑالو ہے، تو لہذا یہ صفت مشبہ ہے، اس کو ہم صفت مشبہ کہتے ہیں۔ اور اسم آلہ، آلہ جو ہے آلے کا نام، آلات کے نام جتنے بھی ہیں آلات، ان کے ناموں کو اسم آلہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسم ظرف ہے، اسم ظرف جو جگہ یا وقت کے معنی دیتے ہیں، وہ اسم جو جگہ یا ظرف وقت کے معانی دیتے ہوں وہ اسم ظرف کہلاتے ہیں، جیسے مسجد، مکتب، مطلع، مقطع، ان سب میں جگہ کے معانی پائے جاتے ہیں۔ دوپہر، صبح، شام، ان میں یہ کیا ہے؟ ظرف زمان ہے، وقت کے معانی پائے جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ناشتہ کیا تو یہ جو ہے صبح کے وقت کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ ظرف زمان بن جائے گا۔ اور دوسرا جگہ، جس کے میننگز میں جگہ کے معنی پائے جائیں، جس لفظ کے میننگز میں، وہ ظرف مکان کہلائے گا۔ تو مثلا اس میں یہ اسم فاعل ہے جیسے ناصر، اور اسم مفعول ہے جیسے منصور، کاتب، کاتب اسم فاعل ہے لکھنے والا، ناصر مدد کرنے والا، منصور مدد کیا ہوا، اور مطلع طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے جامد کی طرف۔ جامد جو ہے ایسے الفاظ جو کسی سے نہ بنے ہوتے ہیں اور نہ ان سے کوئی لفظ بنتا ہے آگے، مثلا کرسی، میز، پانی وغیرہ، تو یہ اسم جامد کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم کی دوسری لحاظ سے تقسیم جو ہے وہ ہے تعریف و تنکیر کے لحاظ سے، اور معرفہ اور نکرہ۔ اس لحاظ سے تعریف و تنکیر کے لحاظ سے، معرفہ اور نکرہ کے لحاظ سے دو قسمیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ جو ہے خاص چیز، خاص جگہ یا خاص شخص کے نام کو کہتے ہیں، اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلا مسجد نبوی، خانہ کعبہ یا کعبہ، لاہور، فاطمہ اور علی، یہ اسم اسماء معرفہ ہیں۔ اور معرفہ کی عزیز طلبہ طالبات پھر آگے اقسام ہیں۔ معرفہ کی اقسام جیسے اسم ضمیر، اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف بالاضافہ، معرف باللام اور معرف بالندا۔ اسم ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ضمائر کہتے ہیں پروناؤنز کو، انگلش میں پروناؤن ہے، اور پروناؤن کو اردو میں اسم ضمیر کہتے ہیں، عربی میں اور اردو میں۔ ضمیر وہ حروف ہوتے ہیں کہ جو کسی اسم کی جگہ پر، کسی ناؤن کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے علی عمر ایک نیک لڑکا ہے، وہ ہمیشہ نماز پڑھتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے، تو وہ جو ہے لفظ اس میں حرف استعمال کیا، وہ یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، جو کہ عمر اسم کی جگہ پر، ناؤن کی جگہ پر اگلے جملوں میں استعمال کیا گیا۔ اور مرجع اس میں کیا ہے؟ عمر ہے، عمر کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، اور لہذا عمر اس کا مرجع بنا، جس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے اس کو مرجع کہتے ہیں۔
اور اس کے بعد اسم علم ہے. اسم علم جو ہے یہ کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کو جو لفظ ظاہر کرے، جو اسم ظاہر کرے، وہ اسم علم کہلاتا ہے. اور اس کے بعد اسم اشارہ ہے. اسم اشارہ میں دو جز پائے جاتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں، اشارہ اور مشار الیہ. مشار الیہ جیسے وہ ایک آدمی جا رہا ہے، وہ اسم اشارہ ہے. جانے والے آدمی کی طرف جس کی طرف اشارہ کیا دور، وہ ٹیبل، وہ میز، وہ کتاب، اور وہ جو ہے لفظ، یہ کیا وہ حرف جو ہے یہ کیا ہے اسم اشارہ ہے. اور مشار الیہ آدمی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا، جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ کہلاتا ہے. اور جس لفظ کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے وہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے. اس کے بعد اسم موصول ہے. اسم موصول ہے جیسے جو کچھ، جو کوئی، جس کا، جیسا. تو اس میں اسم موصول جو ہے یہ اکیلا کوئی معنی نہیں دیتا، یہ کسی دوسرے جملے کے ساتھ مل کر آتا ہے تو معانی دیتا ہے. مثلا جو محنت کرتا ہے عزت پاتا ہے، جو محنت کرتا ہے عزت پاتا ہے. تو جو ہے یہ موصول ہے، جس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے وہ موصول ہے، اور اس کے بعد والا جملہ جو ہے وہ اس کا صلہ ہے. جیسے عزت پاتا ہے یہ صلہ ہے، اور جو محنت کرتا ہے وہ موصول ہے. اور اس کے بعد مثلا معرف بالاضافہ، اضافت، مرکب اضافی جیسے ہوتا ہے اضافت، کہ کسی اسم کی دوسرے اسم کی طرف جب ہم اضافت کر دیتے ہیں، نسبت کر دیتے ہیں، تو تعلق ظاہر کر دیتے ہیں، تو وہ اسم جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے معرفہ بن جاتا ہے. جیسے زید کا قلم، قلم جو ہے سمپل قلم، کتاب نکرہ ہے، لیکن جب ہم نے اس کی کسی اسم، دوسرے اسم کی طرف اضافت کر دی، جیسے زید ہے، زید کی طرف ہم نے اس کی اضافت کر دی ہے، لہذا یہ قلم کیا ہو گیا خاص ہو گیا، زید کا قلم ہو گیا، لہذا یہ خاص ہو گیا، کسی اور کا قلم نہیں. کس کا؟ زید کا قلم. یہ بھی معرفہ بن گیا. اس کے بعد معرف باللام ہے. معرف باللام جو ہے کہ نکرہ کے ساتھ جب ہم الف لام لگا دیتے ہیں، کسی بھی اسم نکرہ کے ساتھ الف لام لگا دیتے ہیں تو وہ معرف باللام بن جاتا ہے، یعنی وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے. جیسے کتاب، جیسے کتاب ہے تو کتاب تو ساری کتابیں ہیں، ہر ایک کو کتاب کہا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم کتاب کے شروع میں الف لام لگا دیں گے، الف لام لگا دیں گے، الکتاب کہہ دیں گے، الکتاب لکھ دیں گے، تو یہ خاص کتاب ہو جائے گی، اور اس سے مراد قرآن پاک ہے. الکتاب قرآن پاک. کتاب ہر کتاب کو کہا جا سکتا ہے، لیکن الکتاب جو ہے صرف اور صرف قرآن پاک کو کہا جاتا ہے. معرف بالندا، ندا جو ہے منادا اور ندا، اس میں کسی کو پکارا جاتا ہے، جب مخاطب کیا جاتا ہے پکارا جاتا ہے. جیسے اے زید، اے اکرم، ٹھیک ہے. تو اکرم اور زید، اے آدمی، اے آدمی، اے شخص. تو جب ہم ندا کے ساتھ کسی نکرہ کو پکارتے ہیں، ندا دیتے ہیں، حرف ندا استعمال کرتے ہوئے، جیسے اے آدمی. آدمی تو سارے آدمی ہیں، لیکن جب ہم اس کو مخاطب کر دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں کہ اے آدمی، تو وہ آدمی جو ہے وہ خاص ہو جاتا ہے، وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. عزیز طلبہ و طالبات، اس کے بعد نکرہ ہے. تعریف و تنکیر کے لحاظ سے اسم کی اقسام میں سے نکرہ. نکرہ جو ہے عام چیز، عام جگہ یا عام شخص کے نام کو، عام شخص کو جو لفظ ظاہر کرے تو اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں. مثلا کتاب، شہر، عورت، دریا، لڑکا، صحابی. یہ عام ہیں، خاص نہیں، عام ہیں. اس کے بعد نکرہ کی اقسام، جو کہ ابھی لیکچر جاری ہے، اگلے لیکچر میں نکرہ کی اقسام سے شروع کریں گے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.